پاکستان کے اندر طلاق شدہ عورتوں کو کون پوچھتا ہے؟ نعوذ باللہ، جہالت کی وجہ سے اور جاہلیت کی وجہ سے ہندوؤں، کافروں اور غیر مذہبوں کی صحبتوں میں رکھ کر کے بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے۔ اب یہ ایسا فکرہ ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ جناب عالی اب بچے دو ہی اچھے، یعنی اگر دوسری شادی کرو گے تو مصیبت اور بلا آئے گی۔ یہ سراسر شرعی طور پر حرام چیز ہے، اور اس طرح کے نعرے اور جناب عالی بسوں کے اوپر، پوسٹروں میں اور ہر جگہ، اور باقاعدہ 2-3 شادی شدہ لوگوں کے مذاق اڑائے جاتے ہیں، فلمیں بنائی جاتی ہیں اس کے اوپر، کارٹونز بنائے جاتے ہیں اس کے اوپر، باقاعدہ سیریل چلتے ہیں ٹی وی میں اور فلموں میں باقاعدہ ہوتے ہیں کہ 2 بیوی والا کتنا پریشان ہوتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے۔ اور مجھے 2 بیویوں کے مسئلے پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے تو ایک کہانی سی بات ہے، کوئی یہ تو غلط ہی ہے۔ اس طرح کے بڑے بزرگ یہ واقعہ سنا کے اپنے بچوں کو یا نوجوان طبقے کے لوگوں کو 2 شادی کرنے سے ڈراتے ہیں، 2 شادی کرنے سے کیا کرتے ہیں؟ ڈراتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ مجھے تھوڑا سا بھول رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، کوشش کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک چور کسی گھر میں گھسا، ایک چور کسی گھر میں گھسا چوری کرنے کے لیے۔ تو کچھ اسی طرح کا واقعہ تھا کہ جس کے گھر بادشاہ نے اس کو دیکھ لیا، بادشاہ نے اس کو دیکھ لیا تو یعنی اس بادشاہ کے 2 بیویاں تھیں غالباً، یا کچھ اس طرح کا مسئلہ تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ بہرحال چھوڑیں، میں کبھی انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں بتاؤں گا۔ وہ کچھ ایسا مسئلہ تھا، مختصر تھا کہ 2 بیویاں تھیں، تو وہ شاید سیڑھی سے اتر رہا تھا، تو ایک بیوی نے ٹانگ پکڑ لی، ایک بیوی نے بال پکڑ لیے اور چلانا شروع کیا تو جناب عالی وہ بادشاہ جاگ گیا اور وہ پکڑا گیا، وہ چور پکڑا گیا۔ تو چور سے اس نے کہا، بادشاہ نے کہا وہ نوکروں سے کہ جاؤ اس کی 2 شادی کروا دو۔ تو اس نے کہا سرکار ہماری 2 شادی نہ کروائیں، ہمیں قتل کر دیں، وہ بہتر ہے 2 شادی کروانے سے۔ یہ 2 شادیوں کے بیچ میں تو میں پکڑا گیا ہوں، ایک ٹانگ کھینچ رہی ہے اور ایک سر کھینچ رہی ہے، اسی میں تو میں پکڑا گیا ہوں، ہے نا؟ تو 2 شادی کروا دیں گے تو مصیبت ہو جائے گی۔ بہرحال اس طرح کی کوئی بات ہے۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کہانیاں بتا کے بچوں کو 2 شادی 3 شادی کرنے سے روکا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، ممنوع ہے۔ آدمی کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، تو الحمدللہ وہ 2 شادی کرے، 3 کرے، 4 کرے، اسلام نے اجازت دی ہے، اور اس کے اسباب میں انشاءاللہ تعالی آگے بتاؤں گا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے شیطان 2 بیویوں کے، مرد اور عورت کے بیچ میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اختلاف پیدا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بڑا بنا کے شوہر کی نظر میں یا بیوی کی نظر میں پیش کرتا ہے، تاکہ اختلاف پیدا ہو، دشمنی پیدا ہو اور پھر طلاق ہو جائے۔ تو آپ حضرات اور ہم لوگوں کو چاہیے، اور اسی طرح ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری عورتوں کو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی یہ چانس، یہ موقع شیطان کو نہ آنے دیں۔ ذرا آواز تیز ہو، ذرا لڑائی جھگڑے کی بات ہو تو چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، آپس میں صلح مصالحت کر لیں۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میاں اور بیوی میں تفرقہ، دوست میں تفرقہ، ماں باپ میں تفرقہ، بیٹے اور باپ میں تفرقہ، اور اسی طرح پارٹنر میں تفرقہ، یہ تمام سب تفرقے کی قسمیں ہیں۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ جو گھناؤنا جادو ہے وہ میاں اور بیوی میں تفرقہ ڈالنے والا جادو ہے۔ اب اگر کسی میاں بیوی میں، اللہ نہ کرے، 1000 بار اللہ نہ کرے، کسی مرد اور عورت میں اس طرح کا جادو کر دیا گیا، میاں بیوی میں، شوہر پر یا بیوی کے اوپر اس طرح کا جادو کر دیا گیا، تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ جادو کیا گیا ہے؟ اسی وجہ سے ان دونوں میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کیسے پہچانیں گے؟ آئیے میں کچھ پہچان آپ کو بتلاؤں، تاکہ وہ پہچان اگر آپ کو مل جائے تو یوں سمجھ لو کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ نمبر 1، آپس میں میاں اور بیوی میں اچھی خاصی محبت تھی، چل رہی تھی، گھر سنسار آرام سے چل رہا تھا، بہت خوشی تھے، بہت خوشحال تھے، الحمدللہ چل رہا تھا۔ اچانک یہ محبت میاں اور بیوی کی اچانک دشمنی میں بدل گئی۔ نمبر 1، ایک تو یہ علامت ہے۔ نمبر 2، دوسری علامت یہ ہے کہ میاں اور بیوی میں زیادہ سے زیادہ شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگے۔ غلط بات کے اوپر شبہ، شوہر گھر سے باہر جا رہا ہے، عورت یہاں شبہ میں پڑی ہوئی ہے، کیا کہ ضرور گئے ہوں گے کسی کے پاس، یا یہ دن بھر کہاں رہتے ہیں، یا اتنی رات کو کہاں گئے، یعنی اچانک شبہات کا پیدا ہو جانا دونوں میاں اور بیوی کے درمیان میں۔ تیسری علامت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد اور بھروسہ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، بیوی کے اوپر بھروسہ نہ رہے،
हमेशा दिलों के अंदर ये शकूक रहे, पता नहीं कौन घर पे आया होगा। और खास तौर से ये उन घरों में होता है जिनमें बेपर्दगी होती है, जिनमें दोस्त आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, खानदान के लोग आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, चचा आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पर्दा नहीं, कोई वो नहीं। जिन बेपर्दगी होती है उनमें ज्यादा ये चांस होते हैं। तो अदम एतमाद, बात बात पे अगर शौहर कह रहा मेरी तनख्वाह इतनी है, बीवी को यकीन नहीं आ रहा। शौहर कह रहा मुझे तनख्वाह नहीं मिली, बीवी कह रही नहीं तुम तनख्वाहें उड़ा देते हो, मेरे पास नहीं लाते हो। शौहर कह रहा पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, शिकवे कर रहा बेचारा, औरत कह रही है नहीं, या औरत कह रही है कि मेरे लिए ये चाहिए, और या मैं फलां जगह गई थी, या फलां सहेली से मिलना है, और शौहर यकीन ही नहीं कर रहा। गरज दोनों में अदम एतमाद का पैदा हो जाना, भरोसा एक दूसरे के ऊपर से उठ जाना। नंबर 4, जरा सी बात हो गई, इख्तलाफ हो गया, तो उस छोटी छोटी बातों को पहाड़ बना लेना, राई का पहाड़ बना देना जिसको कहते हैं। छोटी सी बात हुई, अब वो इख्तलाफ इतना बड़ा, तुमने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा, तुमने ऐसा क्यों किया, ये किया, वो क्या। अब उसके नानी दादा बाप परदादे तक चढ़ जाते हैं, और ये भी उसके नानी दादा बाप परदादे चढ़ जाते हैं। तो राई का पहाड़ बना देना, ये वो निशानियां हैं जिससे कि पता चलता है कि इन दोनों में इख्तलाफ जो है जरूर कोई ना कोई वजह है। 5वीं निशानी यह है कि मर्द को बीवी बदशक्ल नजर आवे, मर्द को बीवी बदशक्ल नजर आवे, भले वो कितनी खूबसूरत हसीन और जमील थी, लेकिन अचानक उसकी निगाह बदल गई, और जब वो बीवी को देखता है तो उसे नफरत सी होती है। इसी तरह बीवी को उसका मर्द जो है वो बदशक्ल नजर आवे। अचानक शौहर इतना हसीन था, खूबसूरत था, सब कुछ था, उसका सब कुछ जान था उसकी, लेकिन वो बीवी जो है वो शौहर बीवी की नजर में बदशक्ल नजर आने लगा। और इसमें हकीकत क्या होती है कि जिस शैतान की ड्यूटी मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत डालने और इख्तलाफ पैदा करने के लिए जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है, वो शैतान क्या करता है मालूम है? शैतान मर्द के चेहरे पर जाहिर होकर के औरत की नजर में बदशक्ल उसको बना देता है। इसी तरह औरत के चेहरे पर जाहिर होकर के शैतान शौहर की नजर में औरत को यानी बीवी को बदशक्ल बना देता है। समझ रहे हैं? तो ये शैतानी कारनामे होते हैं, एक दूसरे की शक्ल पर वो जाहिर होकर के उसे बदशक्ल बना देता है, और बीवी की नजर में शौहर खौफनाक, डरावना और भयानक लगने लगता है। इसी तरह बीवी भी शौहर की नजर में जो शक्ल सूरत से हसीन और जमील थी, ब्यूटीफुल थी, लेकिन अब सबसे बदतरीन और कबीह नजर आने लगती है। नंबर 6, जादू ज़दा जो आदमी होता है, जिसके ऊपर जादू किया हुआ होता है, वो एक दूसरे के काम को नापसंद करते हैं। शौहर ने कोई काम किया, बीवी कहती ठीक बुरा काम है, बीवी ने कोई काम किया, ठीक गलत काम है, बुरा काम। एक दूसरे के काम को वो नापसंद करते हैं। या कोई भी काम किसी आदमी ने किया है ना, तो वो औरत उसको नापसंद करती है, या वो मर्द उसका पसंद करता, नहीं बुरा है, गलत। बर्तन छू लिया, ऐसे भी हमारे दोस्त ने बतलाया कि उनके घर में इस तरह का जादू हो गया था, तो वो बर्तन साफ करके वो रखती थी उनके घर की वो औरत, तो कोई अगर छू ले तो वो फौरन नाराज हो जाती थी और पूरे बर्तन उठा के नीचे फेंकती और फिर पानी लेके बैठती और फिर से धुलती थी। गलत कोई भी काम करे तो वो नापसंद उसे नजर आए। और 7वीं चीज यह है कि जिस आदमी के ऊपर जादू किया रहता है, उस जगह और उस मकान से उस आदमी को नफरत होने लगी। औरत के ऊपर जादू है तो औरत उस घर को से नफरत करने लगती है, उस जगह जिस जगह में जगह से वो नफरत करने लगती है। और फरीक़े मुखालिफ जो उसका शौहर है या उसकी बीवी है, जिसके